الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کے 23ویں پارے کی سورہ صافات کی چند آیات اس نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ان آیتوں میں اس عبادت کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے جو اس عشرے کی جس میں آج ہم اور آپ موجود ہیں
10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کے دن مسلمان انجام دیتے ہیں، جس کو قربانی کی عبادت کہا جاتا ہے۔ ویسے تو قربانی کی عبادت بڑی قدیم عبادت ہے، اتنی قدیم ہے جتنا خود انسان قدیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو وہ واقعہ سناؤ نا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، جب ایک مسئلے پہ ان کا تنازع ہو گیا، پھر آدم علیہ السلام جو ان کے والد محترم تھے انہوں نے قربانی کا حکم دیا، یہ دونوں بیٹے قربانی کرو، جس کا موقف درست ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی اللہ کے ہاں۔ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ ایک کی قربانی قبول ہوگی، ایک کی مردود ہوگی۔ جس بیٹے کی مردود ہوئی، جس بھائی کی مردود ہوئی، اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، میری تو بڑی رسوائی ہو گئی۔ تو اس نے جواب دیا کہ بھائی اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، قربانی تو اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرتے ہیں جن کے دل میں خلوص ہو، تقویٰ ہو، اللہ سے جو ڈرتے ہوں، جو اللہ کے حکم کو مانتے ہوں، اس کو اپنا احکم الحاکمین تسلیم کرتے ہوں، اس کے اقتدار اعلیٰ کو مانتے ہوں، اس کی اللہ قبول کرتے ہیں قربانی۔ اس لیے ہمیں جس قربانی کا حکم دیا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ حاجی حج کے موقع پر جو قربانی کرتے ہیں وہ حج کی قربانی ہے۔ ہم یہاں روئے زمین کے باقی ہر خطے میں جو قربانی ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو، وہ اور قربانی ہے، لیکن قربانی جو بھی ہے اس کا قانون اور قاعدہ ضابطہ اللہ کے ہاں ایک ہی ہے۔ فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ یہ جو آپ جانور ذبح کریں گے نا 10 ذی الحجہ کو، ان کا گوشت، پوست، خون، ہڈی، یہ اللہ کو نہیں پہنچتے، یہ تو سارے تمہیں اجازت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کھاؤ پیو، چمڑے بھی استعمال کرو، گوشت بھی کھاؤ۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یہ جو دل کے اندر جو ہے نا تمہارے خلوص، اللہ کی حاکمیت کا جو تصور اور جذبہ ہے، یہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کہ تم جانور اس کا حکم سمجھ کے ذبح کر رہے ہو، قربانی کر رہے ہو، یا کوئی فلاحی ادارے کا حکم سمجھ کے ان کو پیسے دے رہے ہو۔ قربانی کے دنوں میں بہت سے لوگ نکل آئیں گے کہ کیا فائدہ خون بہانے کا، نالیوں میں ہی جائے گا نا۔ لاکھوں کروڑوں روپے مسلمان خرچ کر دیتے ہیں ایک دن کے اندر، بھائی ہمیں 2 پیسہ یتیموں پہ خرچ کریں گے، بیواؤں پہ خرچ کریں گے، مسکینوں پہ خرچ کر شادیاں کروائیں گے، ہم جہیز خرید کر دیں گے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کو راشن لے کر دیں گے، قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ یہ کیڑے مکوڑے ان دنوں میں بہت نکل آتے ہیں، سارا سال مسلمان شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں، آتش بازی پہ خرچ کرتے ہیں، رنگ رلیوں پہ خرچ کرتے ہیں، پان سگریٹ پہ خرچ کرتے ہیں، حقہ بیڑی پہ خرچ، ان پہ نہیں نظر آئے گی انہیں کہ بھئی یہاں کیوں فضول خرچی کر رہے ہو،
فلاحی ادارے ہمارے اسپتال میں دے دو. نہیں، قربانی کے دنوں میں قربانی کے عمل کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی دیکھتے ہیں. فرمایا کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. ہمارا حکم سمجھ کے کون قربانی کرتا ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری حاکمیت کو مانتے ہو یا دنیا کے جھوٹے بادشاہوں کو حاکمیت کو مانتے ہو. تو یہ قربانی کے لفظ سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے ایک عمل کرنا. اب یہ بڑی پرانی عبادت ہے، مالی عبادت، آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی. لیکن ہم جس طریقے سے قربانی کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اس لیے کہ صحابہ نے پوچھا تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور حکم دیا، فرمایا ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم جو یہ جانوروں کے گلوں پہ چھری چلاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان کو قربانی کے دن نہر کرتے ہیں، اونٹوں کو نہر کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا فلسفہ ہے اس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ، روحانی باپ، جد امجد، کیونکہ عرب والے نسل ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، ان کا طریقہ ہے. یہ سنت کا یہاں یہ معنی نہیں جیسے عام سنتیں ہم پڑھتے ہیں کہ پڑھ لو چھوڑ دو، نہیں، یہاں سنت کا معنی طریقہ. اور ویسے قربانی سنت سے اونچے درجے کی ہے. سنت رسول اللہ بھی ہے، سنت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، ان کا طریقہ بھی ہے، ان کا طریقہ بھی ہے. اور یہ واجب ہے. واجب اس کو کہتے ہیں جو فرض سے تو نیچے درجہ ہوتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے فرض اور واجب دونوں کا ایک ہی درجہ ہوتا ہے. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ دیکھو جس میں وسعت ہے، جو طاقت رکھتا ہے 10 تاریخ کو قربانی کرنے کی. آج کے دور میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 1,35,000 بنتی ہے. 1,35,000 10ویں تاریخ کو یا 11ویں تاریخ کو یا 12ویں ذی الحجہ کو کسی مسلمان کے پاس جو اپنے گھر مقیم بھی ہے، مسافر بھی نہیں ہے، اور سارے خرچے قرضے نکال کے بچتے ہیں، تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے. اور اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں اسے. ایسی دھمکی، ایسی ڈانٹ، ایسی ڈپٹ. واجب کے حکم جو فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اسی پہ اللہ کے رسول دیتے ہیں ڈانٹ. اور پھر دیکھو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے، یعنی حاصل پور میں عید والے دن کہیں نماز نہیں ہوئی، عید الاضحیٰ کی، آپ نے اپنی گائے ذبح کر دی، بکرا ذبح کر دیا، کسی ایک جگہ بھی نماز نہیں ہوئی شہر کے اندر، قربانی نہیں ہوئی اس کی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دوبارہ کریں. وہ قربانی کے حکم میں نہیں ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پڑھ پھر قربانی کر. تو یہ جو قربانی 10 ذی الحجہ کو ہم نے اور آپ نے کرنی ہے، جو واجب کے درجے میں ہے، عملی طور پہ فرض کے درجے میں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. کیسے؟ اللہ نے بڑی آزمائشوں گزارا، آپ کو بڑے بڑے امتحانات دیے، چونکہ اللہ نے آپ کو ایک منصب پر فائز کرنا تھا. اللہ کا تو علم تھا سارا، عالم الغیب ہے کہ میرا یہ بندہ جس کو میں نے اپنا خلیل بنایا ہے یہ ہر امتحان میں کامیاب ہوگا. وہ امتحان تو ہمارے اور آپ کو دکھانے کے لیے تھے کہ دیکھو یہ میرے بندے کیسے امتحانات میں پاس ہوئے ہیں. تمہیں بھی کوئی آزمائش آ جائے تو تم بھی اسی سنت پر عمل کرو، اسی طریقے پہ چلو.
فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے مضامین میں آزمایا اور سب میں ان کو 100% کامیاب پایا. ہم نے ان کو دنیا کی امامت کا درجہ دے دیا, امام الناس کا لقب دیا ابراہیم علیہ السلام. اس لیے آج بھی دیکھ لیں آپ دنیا کے اندر نظر ڈال کے, کوئی بھی ان کی مخالفت نہیں کرتا, سب مانتے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی. ہمارے نبی کا تو تمسخر اڑاتے ہیں لوگ, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کسی کو نہ, عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, مجوسی بھی مانتے ہیں, مسلمان تو ہر نبی کو مانتے ہیں, ان کو بھی مانتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے ان کو انسانیت امامت کے منصب پہ فائز فرمایا. ان کا طریقہ ہے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ میں بیٹے کو, وہ بیٹا جس کے لیے آپ نے دعا مانگی, دعا مانگ مانگ کے بڑھاپے کے اندر آخری عمر میں فرمایا کہ رب ہب لی من الصالحین. ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں, کسی مزار پہ نہیں گئے, کسی دربار پہ نہیں گئے, کسی ادھر ادھر کہیں نہیں, کوئی درمیان میں واسطہ نہیں, وسیلہ نہیں. قرآن کریم بھرا پڑا ہے, جس نبی نے بھی دعا مانگی ڈائریکٹ اللہ سے مانگی. یہ ہے توحید. اور ہم کبھی اس دربار پہ جائیں گے, کبھی اس دربار پہ جائیں گے, اور جب بیٹا ہو جاتا ہے تو پھر نام اس کا پیرا دیتا رکھیں گے کہ وہ فلاں پیر نے دیا ہے جی, اس لیے اس کا نام پیرا دیتا رکھیں, فلاں بخش ہے جی یہ. لیکن جب جوان ہوتا ہے بیٹا پھر نافرمان ہو جاتا ہے, پھر اللہ کی طرف نسبت کرے گا کہ یا اللہ تو نہ ہی دیتا مجھے, اسے موت آ جائے یا مجھے موت آ جائے. ایسا بھی ہم نے سنا ہے لوگوں کو, گھر سے باہر نکال دیتا ہے. یہ اسی کا اثر ہے نا, تم نے اللہ کی طرف تو نسبت ہی نہیں کی اس کی جس نے دیا تمہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, اس لیے دعا نہیں مانگی بیٹے کی جیسے ہم اور آپ مانگتے ہیں کہ میری فیکٹری کون سنبھالے گا, دکان کون سنبھالے گا, وارث کون ہو, میرا وارث ہونا چاہیے بھائی, اتنی میرے مربع زمین ہے, کھا جائیں گے میرے بہن بھائی, دوسرے رشتہ دار لے جائیں گے, یا اللہ مجھے بیٹا دے. اس کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں. پھر نبی جو اولاد نرینہ اولاد کی دعا کرتا نا, وہ اس لیے کہ میرے بعد جو یہ میں دین کی محنت کر رہا ہوں نا, اس کو سنبھالنے والا ہوں, اس کی اشاعت کرنے والا ہوں, دین توحید کا جھنڈا بلند کرنے والا ہو. نبی اس لیے دعا مانگتا ہے اپنے بیٹے کی. اللہ نے بیٹا دے دیا, دعا قبول کی. فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم, اے ہمارے محبوب ہم آپ کو ایک بیٹا دیں گے جو بڑا بردبار ہوگا, بڑا صبر کرنے والا, بڑا تحمل مزاج, سمجھدار ہوگا. اس بیٹے کو بھی آزمائش سے گزارا اللہ نے. وہ بھی دراصل باپ کی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی, جب شیر خوار تھے ماں کی گود میں لق و دق صحرا میں چھوڑ کے آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے. جب یہ جوان ہو گئے, بڑے ہو گئے, جوانی میں قدم رکھ لیا, اب اللہ کے نبی کا پھر امتحان ہو رہا ہے. اب دونوں کا امتحان, باپ بیٹے کا. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی جان کی قربانی دینا آسان ہے. باپ جو ہے نا اولاد کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے, بیٹا بچ جائے میرا. پھر باپ بھی وہ جو بڑھاپے میں جس کو امید ہے کہ میرا سہارا بھی بنے گا. اب خواب آ رہا ہے کہ ذبح کرو. اب نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے, سچا خواب ہوتا ہے 100% سے بھی اوپر. اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو, جو تقریباً 12-13 سال کے تھے, قریب البلوغ تھے یا بالغ ہوئے ہی تھے, بعضوں نے لکھا ہے کہ 13 سال عمر تھی, بعض کہتے ہیں بالغ ہو گئے تھے, ہو رہے تھے.
اب باپ نے ان سے پوچھا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, فرمایا کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں, کیا رائے ہے آپ کی, کیا خیال ہے آپ کا. اور بھی نبی کا بیٹا جو نبی بننے والا تھا, کیونکہ نبی جو ہوتا ہے نا پیغمبر رسول ہوتا ہے وہ ماں کی گود سے ہی پیغمبر ہوتے ہیں, پیدائشی پیغمبر ہوتے ہیں. اگرچہ اعلان 40 سال کے بعد ہوتا ہے, منصب نبوت پر فائز اللہ کرتے ہیں 40 سال کے بعد, لیکن ان کو جو شعور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا وہ ماں کی گود میں ہی حاصل ہو جاتا ہے. ہم اور آپ ماں کی گود میں ہیں تو ہمیں تو عقل شعور ملتا ہے رتی ماشوں کے حساب سے. جس کو اللہ نے منتخب کرنا ہو, اپنا پیغمبر اور نبی بنانا ہو, اس کو منوں ٹنوں سیروں کے حساب سے عطا فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کا دودھ پیتے ہیں, شیر خارگی کا عالم ہے. دائی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ میں جس پستان سے دائیں پستان سے پلاتی تھی اس در دودھ کم آتا تھا, میں دوسری طرف لگانے کی کوشش کرتی, کئی مرتبہ جب تک میرے پاس رہے ایک مرتبہ بھی دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رضائی بھائی بھی تھا جو حلیمہ کا حقیقی بیٹا تھا, ادھر سے وہ دودھ پیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی دائیا کی گود کے اندر بھی اپنے بیٹے کے حق پہ نہیں ڈالا, ایک گھونٹ بھی نہیں پیا. دائی فرماتی ہیں کہ میں نے جتنی مرتبہ لگایا منہ پھیر لیا. بعد میں سمجھ آئی ہو یہ وجہ ہے کہ ادھر سے تو میرا دوسرا بیٹا دودھ پیتا ہے. تو یہ شعور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شیر خارگی کے عالم میں اپنے محبوب کو دے دی. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پوچھا تو دیکھو انہوں نے کیا جواب دیا. فرمایا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا کر گزریے, مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے تو. اور بھی پھر آپ نے کر دکھایا, لے گئے مینا کے اندر. یہ جتنے آج حج کے دوران ارکان ادا ہوں گے نا اعمال, اکثر ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہی متعلق ہیں, انہی کی ادائیں ہیں جو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھی ہوئی ہیں. یہ جو آپ کنکریاں مارتے ہیں بظاہر کیا ہے, کوئی معمولی سا عمل ہے کہ کنکریاں اٹھاؤ مار دو جی, کوئی شیطان تھوڑا ہے وہاں. یہ ابراہیم علیہ السلام کیا, جب اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی طرف لے کر جا رہے تھے 3 دفعہ شیطان نے آ کر دھوکہ دیا آپ کو. بھائی کبھی بیٹے کو بھی قتل کیا کسی نے؟ یہ خواب صحیح نہیں ہے آپ کا. ایک دفعہ آپ کو دھوکہ دیا, دوسری دفعہ وسوسہ ڈالا, تیسری دفعہ وسوسہ, آپ نے اٹھا کے وہاں سے کنکریاں ماری. انہی کی ہے یہ ادا. کہیں حاجرہ علیہ السلام کی ادا زندہ کی جا رہی ہے, کہیں ابراہیم علیہ السلام کی, کہیں اسماعیل علیہ السلام کی. قربانی بھی انہی کی اداؤں کا نام ہے, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی. اب جب آپ کو لٹایا, چھری بھی رکھ دی, چلا بھی دی, نہیں چلی. کیوں؟ کہ چھری کے اندر اپنی طاقت تھوڑا ہے, یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے. وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, پانی ہے, یہ خاک ہے, مٹی ہے, زمین ہے, آب ہے, ہوا ہے, یہ جتنے دنیا کی مخلوقات ہیں جن کو ہم بے عقل بے شعور سمجھتے ہیں, یہ سب اللہ کے ہاتھ باندھے کھڑی ہے, غلام ہے اللہ کے. فرمایا کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ, خاک و باد و آب و آتش بندہ ان, بامنو تو مردہ با حق زندہ ان. تیرے میرے نزدیک ہیں یہ مردہ بے جان بے شعور بے عقل, اللہ کے نزدیک سارے عقل والے بھی ہیں, شعور والے بھی ہیں, جان والے بھی ہیں. اللہ نے ان میں جان بھی پیدا کر رکھی, سب اللہ کے حکم کے غلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے کہا بیٹا بشر و چشم
قبول کیا انہوں نے. کہنے لگے ابا جان کر گزریے، اس لیے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ورنہ دشمن کے کو یہ اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے، اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو. صحیح کہا نا کسی نے. فرمایا کہ نشود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، نشود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. آپ جو مجھے ذبح کر رہے ہیں اللہ کا حکم سمجھ گئے، یہ تو میری خوش قسمتی ہے. تو یار بالکل اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا سب کچھ، ہمیں اور آپ کو دکھانا تھا، اور پھر ہمیں اور آپ کو سبق دینا تھا، ہمیں اور آپ کو حکم دینا تھا یہ کر کے دکھاؤ تم. جب چھری نے نہیں کاٹا، امتحان ساری دنیا کو دکھا دیا اللہ نے کہ کسی قسم کی اب کوئی چیز باقی نہیں رہی، تو اللہ نے ندا دی. فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، اب ہم تجھے بدلہ دے رہے ہیں، اور ہم اپنے حکم پر عمل کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. کیا بدلہ دیا اللہ نے؟ فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ایک جناب بہترین دمبا جنت سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیج دیا. آپ نے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کے کھڑے ہیں، اور فرمایا کہ کرو اس کو ذبح ان کی جگہ پہ، قربانی قبول ہوگی آپ کی. اب جب ہم کہتے ہیں نا جنت سے آیا، آپ کہیں گے جنت میں کوئی دمبوں کا فارم تھا؟ بھائی جہاں سے بھی آیا وہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے. وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے فدیہ دے دیا دمبے کے ذریعے کہ اس کو ذبح کرو. دیکھو ایک واقعہ یاد آ گیا. خانہ کعبہ جاتے ہیں نا، بعض حضرات گئے ہوں گے حج کرنے، عمرہ کرنے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے جائے. جن پہ حج فرض ہے ان کو توفیق دے اللہ تعالیٰ. تم عہد کرو گے، ارادہ کرو گے تو ہو جائے گی توفیق بھی انشاءاللہ. وہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہمارا تو ایمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جنت کا پتھر ہے، جنت کا پتھر، جنت کا. تو تقریباً 200 سال 150 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ، جب انگریز کی حکومت تھی پوری دنیا کے اوپر. کیمبرج یونیورسٹی کا ایک پروفیسر تھا، وہ اسلام کا بڑا پکا دشمن تھا، کٹر قسم کا. ہر وقت مطالعہ کرتا رہتا تھا بھی کوئی ایسی چیز ملے جس سے میں مسلمانوں کو متنفر کروں کہ دیکھو یہ تو جھوٹ ہے، ان کا دین باطل ہے. اگر مسلمان نہیں مانیں گے چلو میری اپنی قوم والے تو مان لیں گے میری بات، وہ مسلمان نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر دور میں لوگ مسلمان تو ہو ہی رہے ہیں، اسلام تو بڑھتا ہی جا رہا ہے نا. تو اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ میری قوم کے لوگ چلو میری بات مان جائیں گے. میں یہ تحقیق کرتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے نبی نے کہا ہے کہ یہ حجر اسود جو ہے جنت کا پتھر ہے، جھوٹ ہے، من گھڑت کہانی بنائی ہوئی. یہی کسی پہاڑ کا ہوگا، تھوڑے پہاڑ ہیں زمین کے اوپر، انہیں میں سے کہیں سے اٹھا کے لا کے رکھ دیا انہوں نے، اور کہتے ہیں جی جنت سے آیا، جنت سے آیا. میں ریسرچ کروں گا اور ثابت کروں گا کہ یہ جنت کا پتھر نہیں ہے، یہ زمین کے پتھر ہے، فلاں پہاڑ کا ہے، وہاں سے جا کے ملا لو، یہ اسی کا مادہ اسی کے اندر ہے. اب کہتے ہیں کہ ریسرچ تو تب ہوگی نا، وہ وہاں سے حجر اسود سے مجھے پتھر ملے بھی کچھ. کہتے ہیں یہ 6-7 سال تک کوشش کرتا رہا، عربی سیکھتا رہا مصر میں جا کے، وہاں سے پھر یہ مسلمانوں والی شکل بنا کے حج کرنے چلا گیا. تھا عیسائی. خانہ کعبہ کے دروازے اس وقت کہتے ہیں کھلے ہوئے ہوتے تھے. یہ جب پہلی مرتبہ گیا دیکھا، حج کا موقع تھا، اندر بھی گیا، باہر سے دیکھا کہ سب احرام کی حالت میں مسلمان، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، ایک ہی نعرہ، ایک ہی لباس. بڑا متاثر ہوا، لیکن دل میں نفرت بیٹھی ہوئی تھی. ابھی کہتے جب دیکھا حاجی چلے گئے، ادھر ادھر ہو گئے، حج ختم ہو گیا، یہ پھر رات کو کسی وقت اس نے حجر اسود کا نا کچھ ٹکڑا جو ہے وہاں سے توڑ لیا اور توڑ کے لے گیا اپنے ملک میں.
وہاں جا کے لیبارٹی میں دیا، اس نے محکمہ جو ارضیات والے ہیں ان کو دیا کہ اس کو چیک کرو یہ زمین کے کس پہاڑ کے حصے سے، کس زمین سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ کہتا ہے مہینوں کی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ رپورٹ آئی زمین میں تو کوئی بھی اس نسل کا پہاڑ نہیں ہے جہاں سے اس کو لیا گیا۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے اوپر سے کوئی سیارے سے کوئی گرا ہے، یہ زمین جو سیارہ ہے نا اس کا حصہ نہیں ہے، یہ اوپر کے کسی سیارے کا حصہ ہے یا کوئی شہاب ثاقب سے گرا ہے، یہاں کا نہیں ہے۔ اس نے جو رپورٹ پڑھی مسلمان ہو گیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا، پکا دشمن۔ لیکن چونکہ تحقیق کا مادہ تھا، جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو واقعی ان کے نبی کی بات سچی ہے، اور نبی کی بات سچی کیوں نہ ہو، یہ سائنسدان فلاسفروں کی تو باتیں عدلتی بدلتی رہتی ہیں، وحی کے ذریعے اللہ نے نبی کو جو علم دیا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اکبر الہ آبادی نے اسی کو کہا، فرمایا کہ صدیوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، صدیوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن نبی کی بات جہاں تھی وہیں رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ اللہ کے نبی کی بات سچی ثابت ہوگی کہ یہ زمین کا کسی پہاڑ کا ٹکڑا نہیں ہے جو حجر اسود ہے، یہ اوپر سے آیا۔ اسی طرح یہ جو دمبا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے دیا یہ ذبح دمبا۔ اب دیکھو ابراہیم، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یہ جو ہم بکرے ذبح کرتے ہیں، دمبے ذبح کرتے ہیں، اونٹ نہر کرتے ہیں، گائے بیل ذبح کرتے ہیں، یہ کیا اس کی حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ ابراہیم نے تو بیٹا ذبح کیا ہے، بیٹے کی جگہ اللہ نے دمبا بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے بیٹے کی قربانی قبول کی، ہمیں بھی وہی ثواب ملے گا۔ ہم جو بکرا ذبح کریں گے تو بکرا نہیں، ہمیں بھی بیٹے کی قربانی کا ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ، اگر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سمجھ کے کرو گے۔ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب نصاب، اس میں نصاب دیکھو ہی نا کہ میرے پاس 1 لاکھ ہے 1.5 لاکھ ہے تو کروں، یہ تو غریب آدمی کو بھی کرنی چاہیے، ہم تو کہتے ہیں مقروض آدمی کو بھی جو قرضہ اتارنے کی طاقت رکھتا ہے اسے بھی کرنی، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل ذبح، خون بہانا ہے۔ قربانی انہی 3 دنوں میں ہے، دیکھو باقی سارا سال آپ جانور ذبح کرتے رہیں، قربانی نہیں اس کو کہیں گے آپ۔ قربانی کی عبادت 10، 11، 12 کو، باقی دنوں میں تم صدقہ کر سکتے ہو، خیرات کر سکتے ہو۔ صدقہ خیرات میں خون بہانا نہیں ہوتا، اس میں تو گوشت تقسیم کرنا ہوتا ہے، اس لیے صدقہ واجب جو ہوتا ہے اس میں اگر بکرا ذبح کرو گے تم نہیں کھا سکتے، کوئی امیر نہیں کھا سکتا، وہ سب غریبوں کو دینا ہوگا آپ کو، مدرسے میں ہی دینا ہوگا آپ کو۔ لیکن قربانی میں گوشت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں صرف خون بہانا، خون بہانا اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا خون بہا رہے تھے، گوشت کا تو وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جان کا مسئلہ تھا، جان کا۔ تو یہاں بھی جان کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو قربانی کے دن تو گوشت تو ہمیں حکم ہے، کھا سکتے ہو، تم رکھ سکتے ہو، رشتہ داروں کو دے سکتے ہو، امیروں کو دے سکتے ہو، غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہو، اگرچہ مستحب یہی ہے کہ 3 حصے بنو، لیکن سارا رکھنے کا بھی حکم ہے۔ تو معلوم ہوا قربانی کی عبادت اور ہے، صدقہ خیرات اور ہے، قربانی صرف 3 دنوں میں ہوگی، تو ان 3 دنوں میں غریب بھی رکھے۔ اب میں مولانا عدنان صاحب سے پوچھ رہا تھا کتنے کا ذکر ہے، 1500 کا بھی ہے، 1600 کا بھی ہے، 15,000 کا بھی ہے، 16,000 کا بھی ہے، نہ رکھو 25-26 ہزار والا، غریب آدمی تھوڑا کیوں محروم ہوتا ہے ثواب سے، کیوں محروم ہوتا ہے سنت ابراہیمی سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔